الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسان کو وجود عنایت فرمایا ہے، اور اس وجود کے قیام کے لیے اللہ نے دو جگہیں مقرر کی ہیں۔ وجود تقاضا کرتا ہے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ ہونا چاہیے، اور وجود کے دو ٹھکانے ہیں۔ آپ بازار جاتے ہیں، ایک فریج خریدتے ہیں، ایئر کنڈیشن لیتے ہیں، کوئی چیز جس کا وجود ہے آپ خرید کر لاتے ہیں، اور اس وجود کے لیے کوئی ٹھکانہ مقرر کرتے ہیں۔ گھر والے کہتے ہیں کہ اس وجود کو کچن میں رکھنا چاہیے۔ ایک بچہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس وجود کو صحن میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیں، باقی دنیا میں جتنا بھی وجود ہے وہ اپنے موجود ہونے کے لیے ٹھکانہ چاہتا ہے، اور ہر وجود کے دو ٹھکانے ہوتے ہیں، دو وطن ہوتے ہیں، دو اس کے استقرار کی جگہیں ہوتی ہیں۔ ایک ٹھکانہ اس وجود کا، ایک جگہ اس وجود کی عالم زمان میں ہوتی ہے، اور عالم زمان میں اس وجود کا ٹھکانہ بدلتا رہتا ہے۔ عالم مکان میں اس کا ایک وجود کا ٹھکانہ اور عالم امکان بدلتا ہے۔ مکان اور زمان، ٹائم اور اسپیس، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن میں تغیرات آتے ہیں، اور وجود اپنے ٹھکانے کے اعتبار سے کبھی اس دنیا میں اور کبھی آخرت کی دنیا میں، وجود اپنے ٹھکانے کے اعتبار سے کبھی یہاں قائم اور کبھی وہاں قائم، اور وجود اپنے موجود ہونے کے لیے ایک زمانہ بھی مقرر کرتا ہے، اور وجود کا سب سے بڑا ٹھکانہ جو عالم زمان میں، ٹائم میں وہ متعین کرتا ہے، وہ رمضان۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم آئندہ جمعے کو
اللہ کے اس مبارک مہینے میں ہوں گے، اور عالم زمان میں سب سے بہتر ٹھکانہ انسان کے وجود کا یہ رمضان ہے، اور عالم مکان میں یہ ٹھکانے تبدیل ہوتے ہیں۔ کبھی زمانے میں اس کا وجود اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، اور رمضان اور جو ٹھکانے کے اعتبار سے وجود اپنے موجود ہونے کا احساس دلاتا ہے، کبھی وہ یہ جہان اور کبھی آخرت کا جہان۔ یہ دنیا اچھی گزارے تو بھی ٹھیک، یہ دنیا بری گزارے تو بھی درست۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ اس دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں، وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور کچھ لوگ ہیں جو آخرت کی زندگی کو چاہتے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ كُلًّا نُمِدُّ، ہم ہر ایک کو مہلت دیتے ہیں، ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاء، انہیں بھی جو دنیا میں خوشیاں چاہتے ہیں اور انہیں بھی جو آخرت میں خوشیاں چاہتے ہیں۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تیرے پروردگار کی عنایات، تیرے پروردگار کی دین، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ زندگی میں سمجھ آئے یا نہ آئے، اور دماغ عقل جو عشق کے جوتے کی نوک پر ہے، وہ اس کا احاطہ کر سکے یا نہ کر سکے، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری طلب سے اس کی عطا بہرحال زیادہ ہے۔ بس ایک مزدور آدمی ہے اور وہ ایک حرف نہیں جانتا، الف بے نہیں جانتا، اس نیورولوجسٹ کے مقابلے میں جو دماغ کی ایک ایک رگ کو جانتا ہے، وہ آدمی کچھ کہے اور یہ آدمی کچھ نہ سمجھے، مگر دونوں کسی نہ کسی کلیے اور اصول پر متفق ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ دماغ کے بغیر انسانی زندگی نہیں ہے، اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ حادثے میں مغز اگر باہر نکل آیا تو بندہ مر گیا، حالانکہ کچھ نہیں جانتا۔ ہزار سر کھپائے یہ مزدور، اسے بالکل پتہ نہیں چلے گا کہ ڈی این اے کیا ہے۔ بالکل اسی طرح اندھا ہو کے اس بات کو مان لینا چاہیے کہ اس کی ہر عطا میری طلب سے زیادہ ہے۔ یہ اللہ پہ بھروسہ پیدا کرتی ہے، اللہ پہ اعتماد پیدا کرتی ہے، اور یہ ایسی گولی ہے کہ مریض بغیر سوچے سمجھے بھی ڈاکٹر کی تجویز پر اگر کھا لے گا تو ڈپریشن سے نجات پائے گا۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا وجود خود یہ چاہتا ہے کہ اس کو ٹھکانہ ملے۔ اس کا ایک ٹھکانہ زمانے کے اعتبار سے وہ ہے جہاں وہ رہتا ہے، اور اس کا ایک ٹھکانہ ٹائم کے اعتبار سے، اور ٹائم کی سب سے اچھی ریکنڈیشننگ کی حالت جو وجود کو پھر نئے سرے سے زندہ کرتی ہے، وہ نئی زندگی جو ملتی ہے، زمانے کے اعتبار سے سب سے مبارک دن وہ رمضان کے ہیں کہ انسان کا روحانی طور پر وجود عالم زمان میں جنم لیتا ہے۔ ایک وجود ہے جس کو آپ کہتے ہیں ہیپننگ، جو اب قائم ہے،
اور ایک وجود ہے جو اس ہیپننگ کے علاوہ ہے، اور وہ ہے بیکمنگ، جو کہ آ رہا ہے۔ ایک دریا ہے، اس میں ہر لمحہ نیا پانی داخل ہو رہا ہے۔ دریا سمندر میں چلا گیا ہے اور سمندر کے پانی میں ہر لمحہ اضافہ ہو رہا ہے۔ سورج چمکتا ہے اور بادلوں میں ہر لمحہ نئی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ایک پانی کی حیثیت اور ایک اس کے ایویپوریشن کے بعد دوسری نئی حیثیت انسانی وجود بھی بالکل ایسے ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنا قیام کیا اور قیام کے بعد اس کی مسلسل تجدید ہوتے رہنا، مسلسل جسم انسانی، نفس انسانی پر اثرات مرتب کرنا، اس کا سب سے اچھا زمانہ یہ رمضان ہے۔ ایک ایک روحاں اور ایک ایک رگ اور ایک ایک چیز جو وجود میں شامل ہے وہ اللہ کی محبت میں رمضان میں ترقی کرتی ہے اور انسان کا وجود نئی زندگی پاتا ہے۔ دو مقامات ایسے ہیں جن میں اس بات کی طرف بڑا واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خدا نے قرآن میں بیان کیا۔ انسان کا وجود بدلتا ہے جب وہ شدید بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ڈیڈ سیلز نکل جاتے ہیں اور نئے سیلز پیدا ہوتے ہیں۔ خون کے متعلق ان کا یہ نظریہ ہے۔ یہ نظریہ درست ہے، غلط ہے، تحقیق کل کو اس کو غلط ثابت کر دے۔ اس عقل کا عذاب یہ ہے، اس عقل کی مصیبت یہ ہے، یہ عقل اتنی احمق ہے، یہ عقل اتنی نالائق ہے کہ ہر صدی دو صدی کے بعد اس کے مسلمات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پچھلی صدی میں جس مسلمہ پہ نوبل پرائز دیے گئے تھے، 2 صدیوں کے بعد 1 صدی کے بعد پتہ چلتا ہے وہ نظریہ ہی غلط۔ عشق میں یہ حال نہیں ہوتا۔ عشق تو بادشاہ ہے، عشق تو تر و تازہ ہے، عشق تو ہر لمحہ زندگی پاتا ہے، اور عشق کا شہید 100 مرتبہ مرتا ہے، اور عقل کا شہید ایک ہی گولی کھا کے مر گیا اور شہید کہلایا۔ صدیق 100 مرتبہ روزانہ اس حال سے گزرتا ہے، وہ مرتا بھی ہے اور پھر جیتا بھی ہے، وہ مرتا بھی ہے پھر جیتا ہے۔ اس زندگی اور موت کی کشمکش کی وجہ سے اللہ نے صدیق کو شہید سے بہتر قرار دیا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض جب شدید مرض سے گزرتا ہے اور اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کرتا ہے تو بدل ہو دمہ بدمے، اللہ اس کے خون کو تبدیل کر دیتا ہے، اللہ اس کی گوشت کو تبدیل کر دیتا ہے، اللہ ایک نئی شخصیت کو وجود میں لے آتا ہے۔ یہ وہ مسلسل تبدیلی ہے، اور یہ تسلسل کے ساتھ تبدیلی یا تو پھر ہوتی ہے شدید مرض کے بعد اور یا پھر رمضان میں ہوتی ہے، بشرطے کہ رمضان میں وہ آدمی 3 چیزوں پر قائم رہے۔ اور یہ پھر تجدید ہوتی ہے انسانی جسم کی، جس کی تشریح مثنوی میں مولانا روم نے اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتوحات وغیرہ میں کی ہے، اور وہ تو اس سے بھی آگے گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر لمحہ ہر آن اللہ کی تجلیات انسان کو ٹکڑے ٹکڑے اور فنا کر دیتی ہیں، اور دوسرے ہی لمحے میں اللہ کی بقا کی تجلی پڑتی ہے، اور یہ پھر باقی ہے۔ اور انسان کا کیا کہنا، اس پوری کائنات پر اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں۔ یہ ساری کائنات، سورج، چاند، ستارے اور سارے مکانات، جگہیں اور انسان، پوری کائنات فنا ہو جاتی ہے اور اللہ اگلے لمحے میں اسے بقا پہ لے آتا ہے۔
یہ بقا اور فنا کا تسلسل اتنا تیزی سے ہے کہ انسانی عقل اسے نہیں تسلیم کرتی اور انسانی عقل میں آتا نہیں۔ مولانا روم نے ایک جگہ اسے کھولنے کی کوشش کی ہے، اور وہ کہتے ہیں تم بچے کو دیکھتے ہو کہ سردیوں میں وہ اپنے اسکول اور مدرسے میں ایک ٹین کے ڈبے میں انگارے لے کے جاتا ہے، اور ان انگاروں کو وہ اس طرح سے تیزی سے گھماتا ہے کہ مسلسل آگ کا ہالہ نظر آتا ہے۔ شعبدہ باز ہے، اور وہ ایک چیز کو مسلسل اتنا گھماتا ہے کہ وہ چیز تسلسل کے ساتھ معلوم ہوتی ہے کہ ایک لمحے میں یہاں تھی، اگرچہ حقیقت یہ ہے، اور دوسرے لمحے میں یہاں تھی، اور تیسرے لمحے میں۔ ہمارے زمانے میں اس کو سمجھنا اور بھی آسان ہو گیا کہ فلم میں بنیادی طور پر تصویر کو اتنا تیزی سے گھمایا جاتا ہے کہ وہ چلتا پھرتا ایک وجود محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے مثنوی میں کہا کہ اللہ کی تجلیات اس طرح اس کائنات میں پڑتی ہیں کہ فنا بقا فنا بقا فنا بقا، وہ اتنی تیزی سے چلتا ہے کہ پوری کائنات ہر لمحہ تباہ ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے، اور پھر اگلے لمحے وہ بنتی ہے۔ یہ تسلسل کے ساتھ اس کا چلنا یہ وجود بناتا ہے، اور اگر اللہ کبھی سے روک دے تو فنا میں روک دے تو فنا ہو جائے، اور اگر بقا میں روک دے تو سٹل ہو جائے۔ اس لیے وجود انسان کا سپیس میں اپنی جگہ چاہتا ہے، وہ سپیس اس کا گھر ہے، وہ اس کی قبر ہے، وہ آخرت ہے، وہ کوئی بھی جگہ ہے۔ اور ٹائم میں جب چاہتا ہے تو سب سے اچھا ٹائم ریکنڈیشننگ کا، اپنے وجود کو اجلا کرنے کا، اپنے وجود کو بنانے کا سب سے اچھا وقت یہ رمضان میں ہے، جو بس اب آیا ہی چاہتا ہے۔ اور اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ کے تقوی، اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہم انشاءاللہ گزاریں گے۔ اس پورے رمضان میں حقیقت یہ ہے کہ کرنے کے کام دو ہیں، اور ان دونوں کاموں کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ پوری زندگی کا ماحصل ہے۔ سب سے بڑا کام پہلا جو رمضان میں کرنے کا ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ انسان کے جسم کے اعمال اور ہیں اور روح کے اعمال اور ہیں، اور ہم انسانی روح کے اعمال پر بات کر رہے ہیں، اور یہ بات جانتے ہیں کہ مشکل ہے، لیکن اگر یہاں مشکل باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو دوستوں کے ساتھ محبت کے ساتھ مشورہ یہ ہے کہ کہیں اور چلے جائیں جہاں باتیں ہوتی ہیں جو آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں۔ یہاں ظاہر ہے کہ بات سمجھ میں کبھی کبھی نہیں بھی آتی، یہ شکایت ہوتی ہے۔ اصل چیز انسان خیالات ہیں، یہ وجود اصل نہیں ہے۔ اصل چیز وہ جذبہ ہے، اللہ کی پاک کتاب کی تلاوت اور نماز اور روزہ اور حج، جو ان کا وجود پایا جاتا ہے انسانی جسم کے ساتھ، یہ کچھ نہیں ہے۔ اگر نماز اللہ کی حضوری کے بغیر ہے تو ٹکریں مار رہا ہے کہ سجدے کر رہا ہے۔ اگر قرآن پاک کی تلاوت اللہ کی معرفت کے بغیر ہے تو وہ کر کیا رہا ہے؟ حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جان کٹا دے، گردن کٹا دے، لیکن اللہ کے ساتھ ملنے کا اور اس کے لیے قربانی کا شوق نہیں ہے، تو محض وطن کی محبت اور محض پیسے لے دے کے جان کا گردن کٹا دینا، یہ کون سی عبادت ہے؟
انسان اصل میں اپنے خیال سے ہوتا ہے اور انسان اصل میں اپنی روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص جس کا استحضار باری تعالی ہے اور نماز میں اسے پتہ ہے کہ میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں اور اس کے جلال سے کانپ اٹھتا ہے اور اس دربار کی حاضری پر رو دیتا ہے کہ مالک میں کچھ نہیں ہوں اور سب کچھ آپ ہیں، اس کا ایک سجدہ غافل کی پوری زندگی کی عبادت سے افضل۔ اس لیے روح کے اعمال رمضان میں ہوتے ہیں اور اپنے عروج پر ہوتے ہیں، اور سب سے پہلا عمل جو رمضان میں ہمیشہ کے لیے جان ڈالتا ہے وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کا خوف نہیں۔ اللہ کا ہر وہ خوف جو خدا کی محبت کے بغیر ہے، نفرت پیدا کرے گا، مرتد بنا دے گا، مذہب سے بیزاری پیدا کرے گا۔ خوف کسی کا بھی ہو، جہنم کا خوف ہو، اللہ کا خوف ہو، انسان کا نفس اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے انسانی نفس کو یہ تربیت دی ہے کہ وہ محبت کے ساتھ پرورش اس کی جائے۔ جو شخص بھی اپنی روح، اپنے بچے، کسی کی بھی تربیت خوف کی بنیاد پر کرنا چاہتا ہے، وہ خوف سے بغاوت ہوگی، وہ بغاوت مذہب سے متنفر کرے گی اور مذہب کو گالیاں پڑیں گی، دین کو گالیاں پڑیں گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ لوگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اللہ نے انسانی نفس میں یہ بات رکھی ہے، جان بوجھ کے رکھی ہے اللہ نے، کہ وہ خوف اور جبر کو برداشت نہیں کرتا۔ خوف چاہے کسی کا بھی ہو، اللہ کا ہو، ماں باپ کا ہو، جوتے کا ہو، بے عزتی کا ہو، ہمیشہ برے نتائج پیدا کرتا ہے۔ اسے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تربیت خوف کی بنیاد پر کر لیں گے، دھمکی کی بنیاد پر کر لیں گے، گن پوائنٹ پر کر لیں گے، وہ یہ تو کر سکتے ہیں کہ مار دیں، انسانی زندگی کو ختم کر دیں، لیکن وہ انسانوں میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکیں گے سوائے ظلم اور بربریت کے۔ اللہ کا ہر وہ خوف جو اس کی محبت کے سائے میں جنم لیتا ہے وہ حقیقت ہے۔ اللہ کی محبت اصل ہے اور خوف اس کے سائے میں ہے۔ محبت جو چیز پیدا کرتی ہے وہ ادب کو پیدا کرتی ہے، محبت جو چیز پیدا کرتی ہے وہ احترام کو پیدا کرتی ہے، محبت جو چیز پیدا کرتی ہے وہ چھوٹے بڑے کی تمیز پیدا کرتی ہے۔ یہ محبتیں جب بڑھتی ہیں تو اس حد تک جھجک پیدا کر دیتی ہیں کہ ہم نے تو وہ تہذیب دیکھی نہیں، لیکن آپ تاریخ کو پڑھیں، کتنی جگہ میں آتا ہے کہ لکھنؤ والے میاں بیوی شادی کے بعد کبھی اکٹھے اپنے والدین کے سامنے نہیں جاتے تھے۔ بیوی آئی تو شوہر اٹھ کے چلا گیا، شوہر آیا تو بیوی اٹھ کے چلی گئی، شرم محسوس ہوتی تھی ماں باپ کے سامنے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ چھوٹے بڑے کے ادب اور تمیز تھا، اور یہ تمیز اور چھوٹے بڑے کا ادب یہ محبت نے سکھایا تھا، خوف نے نہیں۔ اب بھی ہوتا ہے ایسے، محبت ادب کو سکھاتی، فون کی گھنٹی بج رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، کوئی چھوٹے بڑے کی تمیز اگر ذہن میں ہے تو آدمی کہتا ہے بھاڑ میں جائے، فون سن لوں گا بعد میں، لیکن اس وقت جہاں بیٹھا ہوا ہوں نا، یہ بات سننا ضروری ہے، ان کا ادب ضروری ہے، ان کا احترام ضروری ہے۔ آخر کسی کا ادب احترام تو کرتا ہی ہوگا، اپنے محبوب کے ساتھ ہے، جس سے محبت ہے محبوبہ اس کے ساتھ ہے، اور گھر سے فون آ رہا ہے نہیں سنتا، اس لیے کہ وہ ادب اور احترام محبت نے سکھایا ہے۔ اللہ کا ادب اور اللہ کا احترام اور اس کی ماننا، یہ جو محبت اسے سکھاتی ہے نا، شریعت کی نظر میں یہ ادب کا دوسرا نام اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے۔ محبت سے جو خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں میری کسی غلطی پہ گرفت نہ فرما لیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ مجھے ڈانٹ پڑ جائے، یہ بس خوف کافی ہے۔ یہ انسان کی تربیت بھی کرتا ہے، انسان کو صحیح حال میں بھی رکھتا ہے۔ تو رمضان کے جتنے اعمال ہیں، محبت اور اس کے نتیجے میں اللہ کا ادب اور احترام،
یہ کام ایک کرنے کا ہے، 2 کام جو باقی ہیں انشاءاللہ آئندہ بات